الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین سیدنا و نبینا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ إِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم سامعین و ناظرین، دین بھلائی ہے، یہی ہمارا سلسلہ ہے۔ ہم نے جتنی کتب تالیف کی ہیں عربی اور اردو میں، ہر ایک کے چہرے پہ یہی ہے کہ دین بھلائی ہے۔ ہماری غرض نہ کسی کی تنقیص ہے، نہ کسی کی اہانت ہے، ہماری غرض صرف نصیحت اور بھلائی ہے پوری انسانیت کی، کہ ہمارے رسول پوری انسانیت کے رسول ہیں۔ ہمارا دین عالمگیر دین ہے اور ہم ایک عالمگیر امت ہیں۔ آج کا موضوع بڑا ہی اہم ہے اور ایسا موضوع ہے کہ جس میں بہت ہی خلط بھی کیا گیا ہے، اور وہ ہے توفی قرآنی۔ یہ قرآنی کا اضافہ میں نے اس لیے کیا ہے کہ ہم قرآن ہی میں رہیں گے اور توفی کی شرح کریں گے۔ اس سے قبل ہماری ایک کتاب ہے بیان القرآن فی توفی عموم البشر وفی توفی عیسیٰ علیہ السلام، عربی میں ہے، تقریباً 200 صفحے کی۔ ہمارے ویب سائٹ پہ یہ میسر ہے۔ جو لوگ طالبین ہدایت حق ہیں وہ اس کو لے سکتے ہیں۔ اسی طرح توفی کے موضوع پہ خالص اسی عربی کا اردو ترجمہ ہے اس عنوان سے بیان قرآن در توفی عموم بشر و توفی عیسیٰ علیہ السلام۔ اب اس عنوان سے ہی آپ کو پتہ چل گیا ہوگا کہ قرآن حکیم کی توفی دو طرح کی ہے۔ کیا وہ کون سی دو طرح کی؟ جس میں اللہ کا خطاب ایک بندے کے نام ہے تو یہ خصوصی ہو گئی، اور دوسرا ہم نے کیا کہا؟ عموم بشر، جس میں اللہ کا خطاب عام ہے اور تمام بنی نوع انسان کو ہے، اور اس میں عیسیٰ بھی ہے۔ تو اللہ کے وہ ضابطے جو توفی میں قرآن نے ذکر کیے ہیں وہ ہم بیان کریں گے۔ بعض لوگ تو قاعدہ بنا لیتے ہیں توفی میں، وہ بھی انشاءاللہ آئندہ کی مجلس میں ہمارا موضوع ہوگا۔ ایسا قاعدہ وہ لا ولد قاعدہ ہے، اس کی کوئی مثال ہی نہیں، نہ قرآن میں نہ غیر قرآن میں۔ ہم جو ضابطہ بتا رہے ہیں وہ آپ کو آیات توفی جن کا عدد 24 ہے اس طرف بھی ہم اشارہ کریں گے، تاکہ اس مسئلے کو ہم تھوڑے سے وقت میں مفصل طور پہ بیان کر دیں۔ تو یاد رکھیں کہ ہمارا عنوان ہے توفی قرآنی، توفی اسلامی۔ اب توفی قرآنی یا اسلامی کیا ہے؟ جو قرآن نے توفی بیان کی ایک بندے کی، وہ بھی قرآنی توفی، اور جو قرآن نے تمام انسانوں کی توفی، تمام بنی نوع بشر کی بیان کی، وہ بھی توفی قرآنی ہے۔ اب آپ سمجھ لیں
کہ ہم نے یہ دو قسمیں کیوں کی، اس کی بھی دلیل ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ کب فرماتے ہیں؟ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے آپ اس نقطے سے آغاز کریں، اور میری یہ دعوت تمام مسلمانوں کو ہے جو مسئلہ توفی سمجھنا چاہتے ہیں، اور تمام قادیانی حضرات سے ہے جو اس باب میں حق تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور اس کے علاوہ تمام بنی نوع انسان کو ہے جو قرآن کریم کی اس آیت کو سمجھنا چاہتے ہیں۔ اور وہ یوں کہ یہ آیت کب نازل ہوئی، کس ماحول میں نازل ہوئی۔ اللہ کا کلام اسی طرح ہوتا ہے جس طرح حکیم و علیم ذات کا ہو، یہ نہیں کہ اللہ کے کلام کا پہلے سے کوئی تعلق نہ ہو، بعد سے کوئی تعلق نہ ہو۔ اللہ کا کلام ہم سے والناس تک ایک دوسرے کے ساتھ جڑا ہوا کلام ہے۔ تو اب دیکھیے اللہ فرما رہے ہیں وَمَكَرُوا، کنہوں نے مکر کیا؟ ان لوگوں نے جو حضرت عیسیٰ کے منکر تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کے دشمن تھے، جنہوں نے اللہ کے رسول کو قتل کرنے اور سولی دینے کے منصوبے بنائے تھے، یہ ہے مکرو۔ اعدائے عیسیٰ کا مکر کیا تھا کہ اس کو قتل کیا جائے، اس کو سولی دی جائے، کیونکہ یہ جادوگر ہے۔ تو معجزات کے منکرین ہر دور میں اللہ کے انبیاء کے معجزات کا انکار کرتے ہیں اور انہیں جادو کہتے ہیں۔ تو یاد رکھیں، پہلی میری نصیحت آپ حضرات سے یہ ہے کہ اگر آپ مسئلہ توفی سمجھنا چاہتے ہیں تو جو اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ہاتھ پہ معجزات ظاہر کیے ان کا انکار نہ کریں۔ اب معجزات کے یہ منکر تھے عیسیٰ علیہ السلام کے، قرآن نے موضوع بنایا ہے ان کو، ہم بھی کسی مجلس میں ان کو موضوع بنائیں گے تو انہوں نے کہا یہ معجزہ کوئی نہیں، یہ جادوگر ہے، اور جادوگر کی سزا یہ ہے کہ اس کو سولی دے کے قتل کیا جائے۔ یہ تھا یہودیوں کا مکر، اعدائے پیغمبر کا مکر۔ آگے اللہ فرماتے ہیں وَمَكَرَ اللَّهُ، اور اللہ نے بھی تدبیر کی۔ اب آپ دیکھیں کہ نبوت کے دشمنوں کا مکر ہے نبوت کو مارنا، قتل کرنا۔ اب اللہ کا مکر کیا ہے، تدبیر کیا ہے؟ اللہ کی محکم تدبیر ہے اسے بچانا۔ تو اب جو کام اللہ اپنی طرف منسوب کر رہا ہے کہ عیسیٰ میں یہ کروں گا، یہ کروں گا، یہ کرنے والا ہوں، وہ عیسیٰ کو بچانے کے لیے ہے۔ تو گویا توفی کا صرف وہ معنی قرآنی ہے، وہ معنی اسلامی ہے، وہ معنی حق ہے جو عیسیٰ کے بچانے کے لیے کیا جائے۔ یہ پہلا نقطہ آپ کو سمجھنا چاہیے کہ توفی عیسوی دشمنان پیغمبر کے خلاف اللہ کی تدبیر کا پہلا عمل ہے۔ اسی لیے اب میں چونکہ قرآن ہی میں رہنا چاہتا ہوں، اسی لیے میں کسی کی بات نقل نہیں کروں گا۔ قرآن کریم کا جو خیر الماکرین ہے کہ اے لوگو تم اللہ جو بہترین تدبیر کرنے والا ہے اس کی بہترین تدبیر کو اگر سمجھنا چاہتے ہو تو اس کا بیان یہ ہے اذ قال اللہ یا عیسیٰ، یہ ہے بیان اللہ کی تدبیر۔ اب اگر دشمنان عیسیٰ بھی مارنے پہ ہوں اور اللہ بھی مارنے کی خبر دے تو یہ ہے عقل مندی۔ اے انسانوں، سب انسانوں کو میں مخاطب ہوں، مسلمان ہوں، قادیانی ہوں یا کسی بھی دین کو ماننے والے نہ ہوں، آپ عقل سے بات سمجھیں کہ خیر الماکرین ہے اللہ۔ اب دشمنان پیغمبر کو قتل اور سلب کرنا چاہتے ہیں، مارنا چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی ہر تدبیر وہ اللہ کے سلسلہ بچانے کا ایک مظہر ہوگا۔ اب آپ دیکھیں خود بغیر کسی تفسیر کی طرف جائے ہوئے کہ خیر الماکرین کا اذ یہ لفظ ہے ہی ظرف ہوتا ہے۔ میں قرآن سے نکلتا ہی نہیں ہوں، میں آپ سے بھی کہتا ہوں کہ صرف قرآنی توفی کو سمجھ جائیں۔ اللہ فرما رہے ہیں کہ اگر تم نے خیر الماکرین
اللہ، اس کی تدبیر کو سمجھنا ہے جو عیسیٰ کے لیے کی گئی، جو اللہ نے اپنے نبی کے لیے کی، تو وہ یہ ہے کہ اللہ نے کہا انہیں یا عیسیٰ۔ اب یہ میں اسے خاص کیوں کہتا ہوں؟ یہ بھی بعض قادیانی پوچھتے ہیں کہ خاص کیوں ہے کہ یا عیسیٰ۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو خطاب یا عیسیٰ ان الفاظ میں ہو وہ خطاب عام ہوگا یا خاص؟ طبیعی بات ہے، مسلمان ہو کوئی کافر ہو، وہ یہی کہے گا یہ خاص ہے۔ کس کے لیے ہے؟ عیسیٰ کے لیے۔ وہ عیسیٰ کیا ہے؟ جو روح اور جسم سے عبارت ہے۔ تو اب ہر عمل جو اللہ کا ہوگا وہ روح اور جسم عیسیٰ کے ساتھ ہوگا۔ اب پہلا عمل دیکھیں، انی متوفیک۔ اب آپ سے میں خود پوچھتا ہوں، اتنا بات سمجھ جائیں کہ یہ توفی کا موقع کیا ہے؟ جب اللہ نے بچانا ہے۔ تو اللہ نے وہ کام کرنے ہیں جو بچانے والے ہیں، ان میں سے پہلا کام یہ ہے متوفیک، میں تیری توفی کروں گا، ورافعک، میں تجھے اٹھانے والا ہوں، ومطہرک، میں تجھے پاک کرنے والا ہوں کافروں سے۔ اب آپ دیکھیں یہ تین عمل ہیں جو عیسیٰ کی ذات سے متعلق ہیں، آگے اس کے بعد وہ علیحدہ چیز ہے۔ اب یہ بات سمجھ لیں، تو اب یہ تینوں عمل کی وہ تفسیر صحیح ہوگی جو عیسیٰ کو بچانے کے معنی میں ہو۔ اب ہم آ جاتے ہیں اس قرآن کی تفسیر کی طرف، لفظ توفی کی طرف۔ ہم کہتے ہیں یہ بات بالکل حق ہے کہ توفی کا مادہ میم واو تے، موت نہیں، بالکل موت نہیں۔ توفی کا مادہ ہے واو فا یہ، عربی کا لفظ ہے۔ اب واو فا یہ وفا۔ اب آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ اگر آپ کسی کو کہتے ہیں کہ میں وعدہ وفا کروں گا، کسی کو آپ کہتے ہیں، تو کیا آپ وعدے کو مار دیں گے؟ یا اللہ کہتا ہے کہ میں وعدہ پورا کرنے والا ہوں، اور کہتا ہے اللہ من اوفا بعہدہ من اللہ، اللہ سے بڑھ کر کون وعدے کو مارنے والا ہے یا پورا کرنے والا ہے؟ تو یہ سمجھ لیں کہ توفی کا مادہ جو ہے وہ ہے وفا، اور اس کا معنی کیا ہے؟ پورا کرنا۔ اور بھی دو تین لفظ سمجھ لیں، آپ کو فائدہ دیں گے۔ اگر واو فا یہ کو وفا یعنی دو فا لے آئیں آپ، تو پھر اس کا معنی ہوگا پورا دے دینا۔ بہت سی مثالیں ہیں قرآن میں، اللہ فرماتے ہیں تو وفون اجورکم، یہ وفا سے ہے، وفا یہ وفی توفیہ، یہ تفاعل سے نہیں ہے، یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ تمہیں پورا پورا اجر دیں گے۔ اب آگے چلیں، یہی لفظ اگر توفا میں چلا گیا، توفا، تو اس کا معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ اب اگر آپ لغت میں رہتے ہیں تو یہاں تک کیوں نہیں رہتے؟ آپ توفا تک پہنچ گئے آپ۔ اب توفا کا معنی ہے پورا پورا لے لینا۔ اب یہاں پہ ایک توفی قادیانی بھی ہے کہ جی توفا اگر باب تفاعل سے ہو، فاعل اللہ ہو، مفعول ذی روح ہو، تو بجز موت کے، اور کہتے ہیں یہ قاعدہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ نحو میں۔ میں چیلنج کرتا ہوں پوری قادیانیت کو، 100 سال ہو گیا تمہیں، تم آج تک نہیں بتا سکے کہ یہ نحو کی کس کتاب میں ہے۔ بس اس موضوع کو میں یہیں ختم کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اس پہ مستقل ہماری ایک انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو مقالہ ہوگا۔ اب آپ چلیں، تو اب توفا کا معنی کیا ہے؟ پورا لے لینا۔ اب آ جاتے ہیں ہم قرآن کریم کی طرف۔ قرآن کریم اور توفی، تو اس میں موٹی سی بات آپ سب یاد رکھیں کہ لفظ توفی کا معنی ہے پورا لے لینا، اور وفا کا معنی ہے پورا دے دینا، اور وفا اور اوفا کا معنی ہے پورا کر دینا۔ اب آپ دیکھیں کہ پورا پورے کا لفظ کہیں بھی نہیں نکلا۔ اب آپ کو میں اردو میں ایک مثال سمجھاتا ہوں تاکہ آپ سمجھ دیں۔ اب اردو زبان میں وفات کو کیوں کہتے ہیں موت کے معنی میں؟ کیوں؟
اس لیے کہ اس میں بھی عمر پوری ہو جاتی ہے، یاد رکھیں آپ۔ اور پھر متوفی کا معنی ہے پورا لینے والا۔ اب یہاں آپ معنی سمجھیں گے اب ہم قرآن پاک کی آیتوں پہ آتے ہیں کہ قرآن حکیم میں کس کس جگہ اللہ نے توفی کو ذکر کیا ہے۔ 24 آیتیں ہیں قرآن کی۔ پہلی سورہ بقرہ کی 234 نمبر، والذین یتوفون منکم۔ اب آپ دیکھیں، یتوفون، جن کی توفی کی جاتی ہے تم میں سے، وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا، اور پیچھے بیویاں چھوڑ دیتے ہیں۔ اب یہ قرینہ ہے بیویوں کو چھوڑنا موت سے، تو یہ توفی موت کے معنی میں کنایا ہے، یاد رکھیں۔ اب کوئی آدمی مجھ سے پوچھتا ہے کہ آپ کہتے ہیں توفی موت سے نہیں نکلی، ٹھیک ہے جی، تو پھر موت سے کنایا کیوں بنی؟ تو اب یہ بھی بات آج سمجھ جائیں کہ کوئی لفظ کسی سے کنایا ہوتا ہے اس وقت جب وہ اپنے لازمی معنی میں دلالت کرے۔ جیسے میری طرف دیکھیں، جب ایک آدمی پوری رقم دے دیتا ہے اور وہ سودا خریدتا ہے کوئی، تو وہ اس کا مالک ہو جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک بندہ پورے دن زندگی کے کر لیتا ہے، پورے دن جتنے گھنٹے، جتنے سیکنڈ، جتنے منٹ تھے، پورے استکملہ ہو، پورے کر لیے اس نے، تو پھر اس کو موت لازم ہو جاتی ہے۔ یہ ہے کنایا کا ہونا۔ اب میں آپ کو ایک اور مثال دیتا ہوں، میری طرف توجہ سے دیکھیں۔ اللہ فرماتے ہیں هو الذی خلقکم من نفس واحدۃ، اللہ وہ ہے جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کیا۔ اب آپ ساری دنیا سوچیں، مسلمان، احمدی، قادیانی، جو لوگ عیسائی ہیں، سب سوچیں کہ ایک جان وہ کون سی ہے؟ آدم۔ اب اللہ نے آدم سے نہیں کہا ایک جان سے۔ کیوں؟ کہ کنائے میں بڑی قوت ہوتی ہے، قدرت کا اظہار ہوتا ہے۔ اگر اللہ کہتا کہ آدم سے پیدا کیا تو اس سے زیادہ طاقت یہ ہے کہ ایک جان سے اتنی مخلوق پیدا کرتی۔ یہ ہے فائدہ کنائے کا۔ اور یہاں دیکھیں، اللہ کنایا کر رہے ہیں لفظ توفی سے موت کو۔ کہاں پہ؟ جن کی بیویاں پیچھے رہ گئیں۔ اب آگے حکم ہے ان کا، میں جلدی جلدی یہاں سے گزرتا ہوں۔ پھر آیت ہے والذین یتوفون منکم وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا وَصِيَّةً لِأَزْوَاجِهِمْ، وہی چیز ہے۔ پھر آل عمران میں، اس کو میں مؤخر کرتا ہوں آل عمران والے کو۔ پھر آگے اللہ فرما رہے ہیں اغفر لنا ذنوبنا وکفر عنا سیئاتنا وتوفنا مع الابرار۔ اب آپ دیکھیں، یہاں پہ اللہ تعالیٰ سے مانگ رہے ہیں آپ گناہوں کا کفارہ، اور اللہ سے مانگ رہے ہیں اللہ کی جنتوں کو۔ اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے گناہوں کو بالکل معاف کر دے، اور پھر اللہ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ نیکوکاروں کے ساتھ اٹھیں۔ تو اب یہ کنایا ہے موت سے۔ آگے پھر اللہ فرماتے ہیں فَأَمْسِكُوهُنَّ فِي الْبُيُوتِ حَتَّى يَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ۔ یہاں غور سے دیکھیں کہ ان کو اپنے گھروں میں رکھو حتیٰ کہ انہیں موت وفات کر لے۔ اب آپ دیکھیں، یتوفا بھی آیا ہے اور اس کا فاعل ہے موت۔ توجہ سے سنیں، فعل اور فاعل ایک چیز نہیں ہوتے۔ اگر توفی موت ہوتی تو پھر یہاں وہ یتوفا کی فاعل نہیں بن سکتی۔ موٹی سی بات ہے۔ اللہ فرما رہے ہیں حتیٰ کہ پورا پورا لے لے انہیں، کون؟ موت۔ تو یہ موت کا لفظ توفی کے ساتھ آنا، پہلی دلیل یہ ہے کہ توفی موت نہیں۔ دوسری دلیل یہ ہے کہ توفی موت سے الگ چیز ہے، اور وہ موت کا فاعل ہے، اور موت انسان کو قبضے میں لے لیتی ہے پورا پورا۔ اب اللہ کے فرشتے آ کے کیا کرتے ہیں؟ توفتہ رسولنا،
जिस आदमी के दिन पूरे हो गए तो फिर अल्लाह के फरिश्ते आते हैं। और आगे वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। अल्लाह फरमा रहे हैं कि अल्लाह वो हैं जो तुम्हें रात के वक्त, अब आप देखें पूरा पूरा लेते हैं, अब रात के वक्त मौत तो नहीं आती, न मरने वाला न सोने वाला मरा हुआ होता है, तो यहाँ भी तवफ़ी आई। और ये करीना क्या है? लैल, रात। अब यहाँ पे मिर्ज़ा साहब की अक्लमंदी देखें कि वो कहते हैं कि रात का करीना ना हो, तो फिर रात का करीना ना हो तो क्या माना होगा? कि नींद नहीं। ये तो नहीं कि माना फिर होगा कि मौत है। ये मिर्ज़ा साहब के कायदे में हम ये मसला समझाएंगे, जो अक्लमंद हैं यही से समझ जाएंगे। ये लावलत कायदा है। चाहिए तो ये कि मिर्ज़ा साहब कहते कि रात का करीना भी ना हो, फिर मौत का करीना भी ना हो, तो ये ईसा की तवफ़ी है, मगर ये बात नहीं। इसी तरह तमाम आयतें आ रही हैं। मैं ज़रा मौजू को समेटता हूँ। तो जहाँ तवफ़ी आम इंसानों की आई, मैं क्यों आम कहता हूँ? क्यों कहता हूँ आम? चूँकि यहाँ पूरी बशरियत का जिक्र है। वो क्या? अल्लाह। ये आयत एक ऐसी है जो पूरी आयतों की नुमाइंदा है। अल्लाह तवफ़ी करते हैं अल अनफुस। अब वहाँ ईसा की बात थी, यहाँ अनफुस, नफ्स की जमा, तमाम इंसानों की बात हो रही है। ईसा भी उसमें है। कैसे अल्लाह तवफ़ी फरमाते हैं? हीना मौतिहा। अब ये हीना मौत, अगर तवफ़ी मौत ही होती तो हीना मौत का क्या माना है? यानी मौत का वक्त ये अलग चीज़ है और तवफ़ी अलग चीज़ है। तो मौत के वक्त की तवफ़ी ये उस इंसान को मारने से किनाया है। अगर मिर्ज़ा साहब ये कहते कि हज़रत ईसा की तवफ़ी में मौत नहीं, रात भी नहीं, इसलिए ये तवफ़ी मौत नहीं, तो ये वाकई कायदा खूबसूरत था, मगर उन्होंने लावलत कायदा बताया है। चलें आगे। अब इस आयत में जो सब आयतों की नुमाइंदा है, अल्लाह तवफ़ी फरमाते हैं इंसानों की किस वक़्त? अब आप देखें, हीन अल मौत। तो अगर तवफ़ी के साथ मौत का करीना हो, सब आयतों में, ये जितनी आयतें हैं तवफ़ी की 22 आयतें, इनमें से मौत का करीना जहाँ है वो तवफ़ी मौत से किनाया है, मजाज भी नहीं, किनाया है। और जहाँ पे रात का करीना है, जैसे ये आयत मैंने एक पढ़ी, वहुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैल, तो ये तवफ़ी रात से किनाया है, नींद से किनाया है। तो ये है कुरआनी तवफ़ी, जो दो किस्मों की है। एक अमूमी, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हीनल मौत, हीना मौतिहा, मौत के वक्त की तवफ़ी मौत से किनाया, अजल के वक्त की तवफ़ी। जो ईसा को अजल से पहले मारना चाहते हैं, हम उन्हें मारने नहीं देंगे, कुरान उन्हें मारने नहीं देगा, अल्लाह ताला उन्हें मारने नहीं देंगे। आप अल्लाह से बेखौफ ना हो जाएं। जैसे मैंने पहले मुहादरे में कहा था, अमिनतुम मन फिस समा, जो आसमान में है तुम उससे बेडर हो गए हो। अल्लाह तो उसे मारना नहीं चाहता, उसकी तवफ़ी अल्लाह ने बचाने के लिए की। ये मैंने शुरू में बात की थी। तो ये याद रखें कि अल्लाह ताला की अमूमी तवफ़ी में अगर वो मौत के वक्त होगी, उम्र पूरी होने के वक्त होगी, अजल के वक्त होगी, तो मौत से किनाया है। और अगर वो फिल मनाम होगी, ये भी कुरान में है, वल्लती लम तमुत फी मनामिहा, जो मनाम के वक्त, नींद के वक्त, वो क्या है? नींद से किनाया है। ये उसूल है अल्लाह का तमाम इंसानों को, इसमें ईसा भी शामिल हैं, यह भी याद रखें। मगर ईसा की तवफ़ी ख़ास है, ख़ास में आम शामिल नहीं होता। ख़ास में आम को दाखिल करना ये हर एक के नज़दीक शर्रे अज़ीम है, ये दजल है, ये खल्त है। और फिर ईसा की तवफ़ी उस वक़्त हो रही है जब उन्हें बचाने की ज़रूरत है। तो अब अल्लाह ताला ने तवफ़ी कुरानी
دو قسم کی بتائی، ایک خاص جو عیسیٰ سے تعلق ہے، اس میں کوئی شریک نہیں اس کے. یہ توفی ایسی ہے کہ عیسیٰ سے پہلے آدم سے لے کے ان تک، اور پھر اس کے بعد سید الرسل، ان کی بھی ایسی توفی نہیں ہے. یہ اللہ کی حکمت ہے. اسی لیے تو وہ لوگ توفی کو موت حمل کرتے ہیں جو آخری شریعت، آخری امت خاتم النبیین کی شریعت کو دنیا میں غالب نہیں دیکھنا چاہتے. تو میں اس مسئلے کو بیان کر کے اس مسلمان امت کی سیاسی خدمت بھی کر رہا ہوں. مسلمان امت مایوس نہ ہو. انشاءاللہ جب اوپر سے ہمارا ایک ساتھی آئے گا تو اللہ اس سے یہ کام لے گا. اللہ کی حکمت ہے. وہ جو پہلی آمد پہ بنی اسرائیل کے لیے مثال تھا، دوسری آمد کے لیے قیامت کی نشانی بن کے آئے گا. اور میں ابھی حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، اس لیے تفصیل کی بات بعد میں کریں گے. تو یہ یاد رکھیں کہ توفی کی دو صورتیں قرآن میں ہیں. ایک عمومی، اس میں ایک توفی موت ہوتی ہے جب اجل پہ آئے، دوسری توفی نیند ہوتی ہے جو بحالت نیند آئے. یہ دو توفیاں ہو گئی. اب تیسری توفی کی طرف آ جائیں جو خاص ہے. اذ قال اللہ یا عیسیٰ، اللہ نے عیسیٰ کو کہا انی متوفیک. کیا کہ جب یہ گھیر رہے ہیں تجھے چاروں طرف سے تو میں ہوں تمہیں پورا لینے والا. صاف سی بات ہے، اس میں کوئی اٹکل پچو مارنے کی ضرورت نہیں، نہ اس میں زیادہ دقیق علم کی ضرورت ہے. تو اللہ نے عیسیٰ علیہ السلام کو جیسے اس کی شان کے مطابق ہے انہیں لے لیا. آگے ہے واو کو یاد رکھیں، واو بھی خاص لفظ ہے، وہ جمع کے لیے آتا ہے. عیسیٰ کے ساتھ سب سے پہلا کام، پہلا وعدہ اللہ کا تھا تیری توفی کروں گا. اور کس لیے تھا؟ وہ توفی بچانے کے لیے تھی. اب بچانے والے کو مارنے پہ آپ حمل کریں تو یہ انتہائی نامعقول چیز ہے، اور یہ قرآن کی نصوص کے خلاف ہے. آگے فرمایا ورافعوں کا، اب تجھے اٹھانے والا ہوں. کہاں؟ الیہ، اپنی طرف. وہ اللہ جس نے اپنے بارے میں قرآن میں کہا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ، اے لوگو من فی السماء، اس سے بے امن نہ ہو جاؤ، اس سے بے خوف نہ ہو جاؤ، نہ ڈر نہ ہو جاؤ جو آسمان میں ہے. کون ہے وہ؟ اللہ. پھر آگے فرمایا کہ کہیں تمہیں زمین میں نہ دنسا دے. پھر زمین تھر تھرانے لگے. پھر آگے فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ أَن يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا، اللہ ایسی تیز و تند ہوائیں چلائے. پھر تم دیکھو کہ اللہ کی پکڑ کیا ہے. تو اللہ سے ڈریں. میری گزارش یہ ہے کہ جو میں نے اپنے اس بیان میں ذکر کیا ہے وہ کہیں بھی ایسی بات میں نے نہیں کہی جو قرآن سے باہر ہو. پھر قرآن کریم کی یہ جو توفی ہے اس میں آپ غور کریں کہ 22 مثالیں ہیں قرآن میں جن میں توفی کے ساتھ موت کا قرینہ ہے یا نیند کا. صرف 2 مثالیں ہیں بغیر قرینے کے. وہ ہے ایک عیسیٰ کی آل عمران والی آیت اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی ومطہرک. یہ تینوں چیزیں ہوں گی، اللہ نے کرنے کا وعدہ فرمایا اور بہت جلد وہ وعدہ پورا ہو گیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسی مجلس میں پورا بھی فرما دیا. ان کی تطہیر بھی فرما دی کافروں سے، وہ نہیں پہنچ سکتے تھے، وہاں لے گئے اللہ. اور رافعوں کا الیہ، اب آپ دیکھیں رفع اللہ، یہ ہے رفع عیسوی. یاد رکھیں وہ اللہ جس نے اپنے بارے میں فرمایا اَأَمِنْتُم مَّن فِي السَّمَاءِ. اللہ کی قدرت ہے، وہ جو کچھ اپنے لیے استعمال کرے، ہمارا فرض ہے اس پہ ایمان لائیں. تو اب یہ ہے توفی عیسوی. اب توفی عیسوی میں کہیں خلود نہیں، کہیں خلود نہیں. وَمَا جَعَلْنَا لِبَشَرٍ مِّن قَبْلِكَ الْخُلْدَ، اللہ نے فرمایا کہ آپ سے پہلے ہم نے کسی انسان کو ہمیشہ کے لیے یہاں نہیں چھوڑا. تو کون کہتا ہے کہ عیسیٰ ہمیشہ رہیں گے؟ ہم نے اسی لیے شروع میں کہا کہ عیسیٰ کی خصوصی توفی وہ ہے جس میں ان کو بچانا ہو، قبضے میں لے لینا ہو. یہ پہلی بات. نمبر 2، یہ واو جمع ہے،
متوفیق اس کے بعد ورافعک، اب واو کو آپ چھوڑ نہیں سکتے، اٹھانے والا کس طرف؟ اپنی طرف، الی السماء، جہاں اللہ نے اپنی نسبت رکھی، اور آگے فرمایا وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، ایسی جگہ اللہ لے گئے جہاں کفر کافر ہوتے ہی نہیں، اطہار کی جگہ ہے وہ۔ اچھا، اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ ضابطہ کہ کسی انسان کو خلود نہیں، اور پھر یہ ضابطہ کہ خاص توفی والا بھی عام توفی میں داخل ہے، جب عیسیٰ کی اجل آئے گی تو پھر عیسیٰ کی بھی وفات ہوگی۔ یہاں پہ میں اتنی بات ذکر کر دیتا ہوں کہ یہ خبر صادق مصدوق نبی الخاتم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی۔ اس کو اگر آپ جھٹلاتے ہیں تو آپ اللہ کو جھٹلانے والے ہیں۔ من کذب نبیہ فقد کذب اللہ، جس نے اللہ کے نبی کی تکذیب کی اس نے اللہ کی تکذیب کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر دے دی کہ عیسیٰ آئیں گے، اور اگلی بات جو رسول اللہ کی ہے، میں ابھی قرآن کی باتوں میں ہی ہوں، تو رسول اللہ نے فرمایا یتزوج، شادی کریں گے، بچے ہوں گے، پھر وہ وفات پائیں گے، وَيُدْفَنُ مَعِي، اور میرے ساتھ قبر میں مدینہ منورہ میں روضہ شریف میں دفن ہوں گے۔ تو اب یہ ہے توفی کا مسئلہ۔ مجھے اللہ سے امید ہے کہ جن لوگوں نے اس کو ایک بار سنا ہے پھر سنیں، اگر سمجھ نہ آئے تو پھر سنیں، اور انشاءاللہ اگر ہدایت ان کی قسمت میں لکھی ہے تو وہ ہدایت پائیں گے۔ اور یاد رکھیں کہ توفی قرآنی مسئلہ ہے، رفع عیسیٰ قرآنی مسئلہ ہے، تطہیر عیسیٰ قرآنی مسئلہ ہے۔ یہ تمام قرآنی عقائد ہیں، یہ غیر قرآنی عقائد نہیں ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انسانیت کو عموماً ہدایت عطا فرمائے، اور اہل اسلام کو ہدایت پہ استقامت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔